بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بہنوں، بھائیوں۔ آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 کی تفسیر پیش کر رہے ہیں، جس کا صبح تلاوت ہو چکی ہے اردو اور انگلش ترجمے کے ساتھ۔ تو دوستو، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ کنیوں تک دھو لو، اور سروں کا مسح کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو، اور اگر تم بے غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو یا تم سے عورتوں سے صحبت کی ہو اور ان صورتوں میں پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی کر رکھے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو دوستو، اس آیت مبارکہ میں وضو اور تیمم کا طریقہ اور ان کے حاجت کب ہوتی ہے، اس کا بیان کیا گیا ہے۔ وضو کے فرائض: وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا، کنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ وضو کے چند احکام: نمبر 1، جتنا دھونے کا حکم ہے اس سے کچھ زیادہ دھو لینا محتسب ہے، کہ جہاں تک اعضائے وضو کو دھویا جائے گا قیامت کے دن وہاں تک اعضاء روشن ہوں گے۔ نمبر 2، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کرام ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرمایا کرتے، جبکہ اکثر صحابہ کرام جب تک وضو ٹوٹ نہ جائے اسی وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں ادا کرتے تھے۔ ایک وضو سے زیادہ نمازیں ادا کرنے کا عمل تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو دوستو، نمبر 3، اگرچہ ایک وضو سے بھی بہت سی نمازیں فرائض اور نوافل درست ہے، مگر ہر نماز کے لیے جداگانہ وضو کرنا زیادہ بابرکت اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ابتدائی اسلام میں ہر نماز کے لیے جداگانہ وضو فرض تھا، بعد میں منسوخ کیا گیا، اور جب تک وضو کرنے والی کوئی چیز واقع نہ ہو ایک ہی وضو سے فرائض نوافل سب کو ادا کرنا جائز ہو گیا۔ نمبر 4، یاد رہے کہ جہاں دھونے کا حکم ہے وہاں دھونا ہی ضروری ہے، وہاں مسح نہیں کر سکتے۔ جیسے پاؤں کو دھونا ہی ضروری ہے، مسح کرنے کی اجازت نہیں۔ یہاں اگر موزے پہنے ہوں تو اس کی شرط پائے جانے کی صورت میں موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، اور یہ حدیث سے مشہور سے ثابت ہے۔ جنابت کا عالم فہم: مطلب یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا۔ جنابت کے اسباب اور ان کا شرعی حکم: جنابت کے کئی اسباب ہیں۔ نمبر 1، جاگتے میں شہوت کے ساتھ اچھل کر منی کا خارج ہونا، سوتے میں احتلام ہو جانا، ہم بستری کرنا اگرچہ منی خارج نہ ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ غسل کے بغیر نماز پڑھنا، تلاوت قرآن پاک کرنا، قرآن پاک کو چھونا اور مسجد میں داخل ہونا ناجائز ہے۔ جو کام جنابت کی حالت میں منع ہے، حیض اور نفاس کی حالت میں بھی منع ہوں گے، لیکن جب تک عورت حیضہ نفاس کے ساتھ حالت میں ہے غسل کرنے سے پاک نہ ہوگی، جبکہ جنبی غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، اور اس طرح حیض و نفاست کی حالت میں بیوی سے محبت کرنا بھی منع ہے، جبکہ جنابت کی حالت میں صحبت کرنا منع نہیں۔ حیض اور نفاس سے بھی غسل لازم ہو جاتا ہے۔ حیض کا مسئلہ سورہ البقرہ آیت نمبر 222 میں گزر گیا ہے، اور نفاس سے غسل اور لازم ہونا اجماع سے ثابت ہے، اور تیمم کا بیان سورہ نساء آیت نمبر 43 میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔ مزید تفصیل اگر آپ کو جانیے تو فقہی کتابوں میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، تفسیر پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر۔